نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. من الذین ہادو، اور یہودیوں میں سے لوگ یعنی کچھ لوگ. من الذین ہادو، یہودیوں میں سے کچھ لوگ. یحرفون، تحریف اردو میں ہم کہتے ہیں تبدیل کرنا. تحریف یعنی ترمیم کرنا، اس میں تبدیلی کرنا. یہودیوں میں سے کچھ لوگ یحرفون الکلمہ، الفاظ کو ہٹاتے ہیں. ان مواضعہ، مواضع موضع ہم پڑھتے ہیں، موضع لکھتے ہیں نا، کس کے لیے کہتے ہیں موضع؟ جگہ. مواضع ہی اپنی جگہ سے. یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو الفاظ کو اپنے محل وقوع سے ہٹا دیتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. اس کی مثال آگے دیتے ہیں کیسے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. عصینا، ہم نے نہیں مانا. اصل میں یہ جو سمعنا وعصینا کہتے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، اور اطعنا کو یعنی توڑ مروڑ کے کیسے کرتے تھے؟ عصینا، تاکہ پتہ نہ چلے، آواز یہی آئے کہ اطعنا کہہ رہے ہیں. یعنی اس لیے کہنا توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹا کے پیش کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے ہم نے سنا، اور کیا کہتے تھے آہستگی سے؟ وَعَصَيْنَا، یعنی ہم نے نہیں مانا. وَاسْمَعْ، اور پھر کہہ رہے تھے سن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے تھے سنیں، سن. غیر مسمعین، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ اللہ کرے آپ نہ سنیں. اور معاذ اللہ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ بہرے ہو جائیں. یعنی یہ ان کے الفاظ کا ہیر پھیر تھا جس طرح کرتے تھے. غیر مسمعین. وَرَائِنَا لَيًّا السنتہم، اپنی زبانوں کو پھیر کر. رائنا کو کیا کہتے تھے؟ رائنا، یہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے. رائنا کو کیا کہتے تھے؟ رائنا، یعنی رائنا سے مراد کہ ہمارے گڈریے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم پہ رعایت کریں تو اسی رائنا کو وہ کیا کرتے تھے؟ رائنا، یعنی اس کو توڑ کے پیش کرتے تھے، اپنی زبان کو پھیر کے تو وہ پڑھتے تھے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، یعنی یہ صرف اس لیے کرتے تھے کہ دین میں تنازع نہیں کریں، یعنی دین کو بدنام کریں. وَلَوْ، اور اگر أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، بجائے سمعنا وَعَصَيْنَا کہنے کے وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، یعنی ہماری بات سنیں اور ہماری طرف نظر کریں، یعنی ہم پہ توجہ دیں. وانظرنا لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَقْوَمْ، اور درست، یعنی یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور درست بھی ہوتا. وَلَٰكِن لَعَنَ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ،
لیکن اللہ نے ان کے کفر کی بنا پہ ان پہ لعنت کی، فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ان میں سے بہت کم کے سوا ایمان نہیں لائے، یعنی صرف کم لوگ ہی ان میں سے ایمان لے کے آئے، قلیل۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یعنی بالکل سادہ ترجمہ کریں تو کیا کہیں گے؟ اے اہل کتاب، یا وہ لوگوں جنہیں کتاب عطا کی گئی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب عطا کی گئی، آمنو بما نزلنا، ایمان لے آؤ اس پہ جو ہم نے نازل کی، مصدقاً، مصدق ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل، یہ آگے اس کے ساتھ معکم، یعنی اے لوگو یا اہل کتاب، ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرتا ہے لما معکم جو کہ تمہارے پاس ہے اس کی بھی، تمہاری جو تعلیمات ہیں ان کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے، من قبل یعنی اس سے پہلے کہ، ان نتمسا اس سے پہلے کہ آپ کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے، نتمس چہرے کو بگاڑ دیا جائے، وجوہن، نتمس وجوہن یعنی وجہن ہوتا ہے چہرہ تو وجوہن اس کی جمع، کہ آپ کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے، فنردھا اور ان کو پھیر دیا جائے، تردید مرتد جو پھرتا ہے نا، اسی لیے ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دیا جائے، وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، اور ہم نے ان پہ یعنی اس کے ساتھ ہے ادبارہم آؤ، یا ان پہ لعنت ہو جائے، لعنت کر دی جائے، کما لعنا اصحاب السبت جیسا کہ اصحاب سبت والوں پہ لعنت کی گئی۔ اصحاب سبت کا کوئی ذہن میں آپ کے کیا تھا اس کا؟ ہاں ان کو چلو وہ شکار کا جو بھی تھا اس کو واقعہ، ان کو سزا کیا دی گئی تھی؟ ان کی شکلیں بندروں کی اور خنزیروں کی بنا دی گئی تھی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہی سزا جو ان کو ملی اہل سبت کو وہی آپ کو ملے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، یعنی اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ کوئی اس سے اس کا شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی کبھی معاف نہیں کرتا کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرائے، یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک، اس سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے اسے بخش دے گا، لیکن آگے شرط ہے، لمن یشاء، یعنی جس کے لیے چاہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر شرک نہ کرے آدمی باقی جتنے بھی گناہ ہوں اللہ بخش دے گا، لیکن لمن یشاء یعنی وہ چاہے گا، پھر آخر اختیار اسی کا ہے نا، جسے چاہے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ سے کسی کو شریک کیا، فقد افترا یعنی اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، وَإِثْمًا عَظِیمًا، اور بہت بڑا گناہ کیا، یعنی گناہ کبیرہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ الم تری الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، عالم کیا نہیں، ترا تو نے، الم ترا الی الذین کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، یزکون انفسہم جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، یزکون انفسہم جو کہتے ہیں ہم بڑے نیک اور پاک لوگ ہیں، یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، اصل صورتحال یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے گا اس کا تزکیہ کرے گا، اس کو پاک کرے گا۔ ولا یظلمون فتیلا، یہ فتیل اصل میں دھاگے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل جو اس کے معنی ہے وہ کھجور کی جو بیچ میں ایک لیئر ہوتی ہے، یعنی وہ جو گٹھلی اور اس کے درمیان ایک لیئر ہوتی ہے بہت باریک سی، اس کے لیے، چونکہ اس وقت میں یہی عام چیز تھی، ورنہ عام حالات میں فتیل دھاگے کو کہتے ہیں، تو اصل کس کے لیے کہتے ہیں؟ کھجور اور اس کے درمیان جو وہ لیئر ہوتی ہے اس کو۔ ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا ذرہ برابر یا دھاگے کے برابر، معمولی سا
ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ یہودیوں سے خطاب ہے سارا کہ وہ یعنی کلام کو، الفاظ کو اپنے موقع و محل سے پھیرتے تھے وہ، یعنی جس طرح آسائنا اطعنا کی جگہ، رائنا کہتے تھے رائنا کی جگہ، یعنی ان کے دل میں کچھ اور تھا لیکن بظاہر اس طرح کہتے تھے کہ لوگ سمجھے کہ یہ لفظ ادا کر رہے ہیں۔ ایک تو اس چیز کی وہ تردید کی کہ وہ سخت قسم کی، پھر اور یہ کرتے کیوں ہیں کہ دین کو بدنام کرے، یعنی دین اسلام کو، یعنی اس کو بدنام کرنے کے لیے ان کی جو اس کے پیچھے نیت ہے۔ اور پھر اس کی تصحیح بھی انہوں نے کس طرح کی کہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا، اور رائنا کی جگہ کیا کہتے رائنا یا انظرنا کہتے، یعنی یہ الفاظ تھے بہتر جو وہ کہہ سکتے تھے لیکن وہ نہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ پھر جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یعنی یہ جو ہم نے نازل کیا، یہ اس ان تعلیمات کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی ان کو یہ کہا گیا۔ پھر کہ اس سے قبل، یعنی اس سے باز آ جاؤ، اس سے قبل کہ آپ کے چہرے مسخ کر دیے جائیں اور چہروں کو پیٹھ کی طرف پھیر دیا جائے، اور ایسی سزا دی جائے جو یعنی ایسی لعنت ہو تم پر جو اصحاب سبت پہ ہوئی، اور اللہ کا امر ہو کے رہتا ہے۔ پھر آگے شرک آیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی یعنی ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، سوائے ایک شرک کے، اس لیے کہ شرک یعنی وہ من یشرک باللہ فقد افترا و اسمن عظیمہ، یعنی شرک جو ہے وہ بہتان اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا بھی جو یعنی اپنے آپ کو پارسا ہے، اس کی تھوڑی یہ تشریح طلب ہے۔ علم تری الی الذین یزکون، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے، یعنی یہودی یہ کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے ہم تو اللہ کی اولاد ہیں۔ اس کو دوسری طرف عیسیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کفارہ، ایک کفارہ کا ان کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سلیب پہ چڑھ کے ہم تمام لوگوں کے جو ان کی امت ہے ان کے گناہ لے کے وہ چلے گئے، وہ جو سزا ملنی تھی وہ مل گئی ہمیں، اب سزا نہیں ملے گی، یعنی یہ ان کے تصورات تھے کہ ہم پہلے سے ہی پاک ہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ علم تری الی الذین یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاکیزہ اور بڑے نیک و پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آرام نے کیا ضرورت تھی ویسے؟ نہیں لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین برحمتک۔